بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ترک صدر کی حماس کے لیے کھل کر حمایت، سن لو کہ وہ مجاہدین ہیں۔ اسرائیل سیخ پا، فلسطینی بچوں کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، امیر قطر۔ مزید کتنے بچے اور عورتوں کے شہید ہونے کا انتظار کریں گے؟ اسماعیل ہنیہ کی اسلامی ممالک سے مداخلت کی اپیل۔ اسرائیلی حکومت کا یرغمالیوں کی رہائی تک غزہ میں زمینی حملہ ملتوی۔ ہم ایران کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے، امریکہ۔ روس، چائنا اور ایران کے اتحاد نے امریکہ کو مشکل میں ڈال دیا ہے، امریکن بزنس کمیونٹی۔ اگر حماس جیت گئی تو ہم سب ہار جائیں گے، اسرائیل کی دہائی۔ ہمارے فوجیوں کے خلاف حملے کا ایران کی جانب سے کوئی حکم جاری نہیں ہوا، امریکہ۔ اگر فلسطین پر حملے 24 گھنٹوں کے اندر بند نہ ہو تو ترکیہ فوراً مداخلت کرے، نیشنل موومنٹ پارٹی۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کا دورہ منسوخ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغربی ممالک صہیونی ریاست کی مقروض ہو سکتی ہے، لیکن سن لو ترکیہ تمہارا مقروض نہیں ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے ایک اجلاس سے خطاب میں کہا کہ مغرب حماس کو ایک تخریب کار تنظیم کہہ رہا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ مجاہدین ہیں جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان نے مزید کہا کہ ترکیہ کو اسرائیلی ریاست سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ان سے تعلقات ہیں، لیکن اسرائیل کے غزہ پر مظالم کو ہم نے کبھی بھی قبول نہیں کیا اور نہ ہی آئندہ کریں گے۔ بہتری اسی میں ہے کہ اسرائیل اپنی ضد چھوڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات قابو سے باہر ہو جائیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ یہ سمجھنا اہم ہے کہ حماس کے حملے بلا وجہ انجام نہیں پا رہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال لمحہ بے لمحہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ غزہ کی جنگ کے پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حماس کے حملے اچانک نہیں ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام 56 سال سے غاصبانہ قبضے کا شکار ہیں۔ ان کی زمینوں کو نئی کالونیاں قائم کر کے ہڑپ کیا جا رہا ہے اور ان کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ان کے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، اور ان کے مسائل کو سیاسی حل کی امیدیں دم توڑ چکی ہیں۔ اقوام متحدہ نے حماس کی جانب سے 4 قیدیوں کی رہائی کا بھی خیر مقدم کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے اس بیان کے بعد اسرائیلی حکومت آگ بگولا ہو گئی اور ان کے فوری استعفے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ فلسطینیوں کی حمایت میں بیان اسرائیل کو ایک آنکھ نہ بھایا اور فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ عرب ریاستوں کا کہنا ہے کہ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ فلسطینی بچوں کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسرائیل غزہ میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے۔ دنیا اسرائیل کو غزہ میں لوگوں کو مارنے کا مفت لائسنس نہ دے۔ غزہ میں پیش آنے والے واقعات عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ عالمی برادری غزہ کے اندر ہونے والے مظالم روکنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ غزہ میں پیش آنے والی صورتحال کی ذمہ دار عالمی برادری ہے۔ اسرائیل فوج کا غیر قانونی محاصرہ اور قبضہ ختم ہونا چاہیے۔ دوہرے معیار کو ہرگز قبول نہ کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ فلسطینی بچوں کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی اور باقی کے بچے کوئی آسمان سے اترے ہوئے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں لوگوں کو مار رہا ہے، بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو شہید کر کے اپنے خون آلود شرمناک تاریخ کا ایک اور صفحہ لکھ رہا ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے غزہ پر اسرائیل کی جانب سے ڈھائی جانے والی بربریت پر مسلمان ممالک سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ اسماعیل ہنیہ کا کہنا ہے کہ ہم اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے۔
جب تک ہمارے بچوں کو آزادی نہ مل جائے، اسماعیل ہنیہ نے عرب اور اسلامی ممالک سے اسرائیلی مظالم کے خلاف مداخلت کی اپیل کی اور کہا کہ مزید کتنے بچے اور عورتوں کے شہید ہونے کا انتظار کریں گے۔ دوسری جانب فرانس نے اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے اور فرانسیسی صدر میکرون نے مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی صدر سے ملاقات کی۔ ادھر قطر کے امیر نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل کو غیر مشروط گرین سگنل نہیں دیا جانا چاہیے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی میں اضافے سے دنیا کو خطرہ ہے۔ اب تک دوستو شہید فلسطینیوں کی تعداد 5,800 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والوں میں 2,000 سے زائد بچے اور 1,100 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 15,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جنہیں ہسپتالوں میں دواؤں اور ایندھن کی قلت کے باعث مزید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسرائیل اور امریکن صدر بائیڈن انتظامیہ سے غزہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر حماس بڑی تجاویز دیتا ہے تو اسرائیل اس پر بات کرنے کو تیار ہے، ایسا دوستو اسرائیل کا کہنا ہے۔ ایک امریکی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل حماس کی قید سے یرغمالیوں کی رہائی تک غزہ پر زمینی چڑھائی کو ملتوی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل اس بات پر رضامند ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی تک غزہ میں زمینی آپریشن ملتوی کر دیا جائے۔ اسرائیل نے مصر سے بھی کہا ہے کہ حماس قیدیوں کا تبادلہ چاہتا ہے تو اسے تمام خواتین اور بچوں کو رہا کرنا ہوگا۔ یاد رہے دوستو کہ مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل کے مختلف علاقوں میں حملے کر کے اسرائیلی فوجیوں اور سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 1,400 سے زائد کو ہلاک کر دیا تھا اور 200 سے زیادہ اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کو یرغمال بنا کر غزہ لے گئے تھے۔ حماس نے اب تک 4 خواتین قیدیوں کو رہا کیا ہے، جن میں 2 معمر خواتین بھی شامل ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ تنازع نہیں چاہتا، لیکن اگر ایران اور اس کی حمایتی قوتیں امریکہ کو نشانہ بنائیں گی تو ہم بھی اپنے مفادات کا دفاع کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس فلسطینی شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں تقریر کرتے ہوئے اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ میں آج یہاں اس لیے ہوں کیونکہ امریکہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ غزہ کے بحران کے حل میں اقوام متحدہ کا کردار اہم ہے۔ ہمیں غزہ میں انسانی امداد کو حماس کے ہاتھ لگے بغیر پہنچانے کے لیے کام کرنا چاہیے اور ہمیں موجودہ جنگ کے دوران غزہ کی پٹی کے تمام شہریوں کی مدد جاری رکھنی چاہیے۔ اینٹونی بلنکن نے دوستو غزہ میں جاری غاصب اسرائیل کے جرائم کا ذکر کیے بغیر مزید کہا کہ غزہ میں موجود یرغمالیوں کو فوری طور پر اور بغیر کسی پیشگی شرط کے رہا کیا جائے، جبکہ غزہ سے 2 قیدیوں کی حالیہ رہائی پر ہم مصر اور ریڈ کراس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ البتہ غزہ کی پٹی میں امداد کے داخلے کے بارے میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی پر مزید بات چیت ہونی چاہیے۔ اینٹونی بلنکن نے اس بات پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ بڑے پیمانے پر چھڑنے والی کسی بھی تنازع کے پورے خطے سمیت دنیا بھر کے لیے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ محاذ آرائی نہیں چاہتا، لیکن اگر ایران اور اس کی حمایت یافتہ قوتیں امریکہ کو نشانہ بنائیں گی تو پھر ہم بھی اپنے مفادات کا دفاع کریں گے۔ اور میں ایران سے کہتا ہوں کہ وہ موجودہ علاقائی تنازع میں کوئی نیا محاذ نہ کھولے۔ خطے میں مستقل امن کا حصول اور 2 ریاستی حل کا ادراک موجودہ تنازعات کے 2 حتمی حل ہیں، اور میں اقوام متحدہ کے اراکین سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ یرغمالیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ یاد رہے دوستو کہ اس امریکی وزیر خارجہ نے ایک ایسے وقت میں عام فلسطینی شہریوں کی حمایت کا ڈھنڈورا پیٹا ہے کہ جب فلسطینی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی پٹی پر غاصب اسرائیل کی مسلسل 18ویں روز کی بمباری سے اس وقت تک 5,800 فلسطینی بچے، خواتین اور بوڑھے شہید ہو چکے ہیں۔
جبکہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں پینے کے پانی، بجلی، ایندھن، خوراک اور ادویات کی بندش سمیت ہر سمت سے سخت ترین ناکہ بندی بھی جاری ہے۔ امریکن بزنس کمیونٹی نے موجودہ حالات کے تناظر میں تیسری عالمی جنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس تنازعہ اور یوکرین اور روس میں جاری جنگ سے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ تیسری عالمی جنگ ایک تہذیبی خطرہ ہے جس کے اثرات سے ہم شاید نکل نہ پائیں۔ تیسری عالمی جنگ سے بچنے کو ترجیح دینا ضروری ہے، اور جنگ سے بچنے کی سوچ اہمیت رکھتی ہے۔ روس، چائنا اور ایران کے اتحاد سے امریکہ کو مشکل میں ڈال دیا گیا ہے۔ یوکرین میں امن تک پہنچنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں روس کے ساتھ معمول کے تعلقات بحال کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات میں فرانسیسی صدر نے ایران اور حزب اللہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہوئے غزہ کی پٹی پر قابض اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کی کھلی حمایت کی ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ طوفان الاقصی آپریشن کے دوران 30 فرانسیسی صہیونی بھی مارے گئے ہیں۔ میکرون نے کہا کہ میں تباہی کے مقابلے میں اپنے دفاع پر مبنی اسرائیلی حق میں بات کرنے آیا ہوں۔ میکرون نے دعویٰ کیا کہ ہماری ترجیح، یعنی فرانس سمیت تمام جمہوری ممالک کی ترجیح، تخریب کار گروہوں پر فتح ہے۔ دنیا بھر میں نئے فوجی اتحادوں کی تشکیل کے دلدادہ فرانسیسی صدر نے 350 مربع کلومیٹر رقبے کی حامل پانی، بجلی، ادویات، خوراک سے محروم اور سخت ترین اسرائیلی محاصرے کی شکار غزہ کی پٹی کی گزشتہ 18 روز کی سخت ترین صہیونی بمباری کے باوجود میدان میں موجود حماس کے خلاف بین الاقوامی فوجی محاذ کی تشکیل کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تجویز ہے کہ ہم سب کو اپنے لیے خطرہ بننے والے گروہوں سے نمٹنے کے لیے نہ صرف علاقائی بلکہ بین الاقوامی فوجی اتحاد بنا لینا چاہیے۔ میکرون نے ایران لبنان کو کھوکھلی دھمکیاں دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی حکومت یا کوئی بھی فریق جو اسرائیل کو دھمکاتا ہے اسے کسی بھی تنازع میں شکست سے دوچار کرنا چاہیے، اور میں حزب اللہ ایران سے کہتا ہوں کہ وہ خطے کی کشیدگی میں اضافے کا خطرہ پیدا نہ کریں۔ اپنی حکومت کو سنبھالنے سے قاصر رہنے والے فرانسیسی صدر کو اب دوستو ہر شعبے میں شدید سیکیورٹی خدشات کا سامنا ہے۔ اس دوران نیتن یاہو کا بھی رونا تھا کہ حماس نے عام شہریوں کے درمیان دوہرے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور اب اپنے شہریوں کے پیچھے جا چھپی ہے، لہذا حماس مشرق وسطیٰ سمیت یورپ اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ دوستو، نیتن یاہو جس کے ہاتھ برسوں سے معصوم فلسطینیوں کے بے گناہ خون میں رنگے ہیں، اس نے دہائی دیتے ہوئے کہا کہ اگر حماس جیت گئی تو ہم سب ہار جائیں گے، اور یورپی باشندوں کے ساتھ ساتھ ہماری شیطانی تہذیب بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تاہم اگر حزب اللہ نے اس جنگ میں حصہ لینے کی غلطی کی تو اسے پچھتانا پڑے گا، ایسا دوستو اسرائیلی نیتن یاہو کا کہنا ہے۔ عراق، یمن اور شام کے مزاحمتی محاذ کی جانب سے گزشتہ کئی دنوں کے مسلسل حملوں کے باوجود امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ایران نے اپنے اتحادی گروہوں کو مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج پر حملے کا حکم جاری نہیں کیا۔ امریکہ کو ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے کہ جس کے ذریعے یہ سمجھا جا سکتا ہو کہ ایران نے خطے میں اپنے اتحادی گروہوں کو امریکی افواج پر حملے کے احکامات جاری کر دیے ہوں، لیکن امریکہ بالآخر ایران کو ہی عسکریت پسند گروہوں کے ایسے حملوں کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران اسلامی مزاحمتی گروہوں نے غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے جنگی جرائم میں امریکی مدد کے جواب میں نہ صرف عراق کے شمال میں واقع امریکی فوجی اڈوں پر تعینات امریکی افواج کے ٹھکانوں کو بارہا نشانہ بنایا ہے، بلکہ شام میں واقع غیر قانونی امریکی ٹھکانوں پر بھی متعدد ڈرون، میزائل اور حملے کیے ہیں۔ نیشنل موومنٹ پارٹی آف ترکی کے رہنما کا کہنا ہے کہ غزہ کی حفاظت ہمارے آباء و اجداد کی میراث ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے مضبوط ترین اتحادی نے غزہ میں دوستو جاری بربریت کے خلاف فوری اقدام کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر فلسطین پر اسرائیل کے حملے 24 گھنٹوں کے اندر بند نہ ہو تو ترکیہ کو فوری مداخلت کرنی چاہیے۔
یہ ہماری تاریخی انسانی اور مذہبی ذمہ داری بھی ہے۔ اس بیان کے بعد ان کی ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ایک ملاقات بھی ہوئی ہے اور غزہ سے متعلق ترکیہ کے اقدامات پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ نوجوان رہنا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اور اب سائنسدانوں نے اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک آسان طریقہ بتا دیا ہے۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ جو لوگ کم عمر لوگوں کو دوست بناتے اور ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں وہ خود بھی تادیر نوجوان رہتے ہیں، اور ان پر عمر رسیدگی کا سایہ بہت دیر میں پڑتا ہے۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے 170 سے زائد مرد اور خواتین پر تجربات کیے۔ تحقیقاتی ٹیم کی سربراہ ڈیما عواد کا کہنا تھا کہ ہماری تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ زیادہ تر وقت نوجوان اور حشاش بشاش رہنے والے لوگوں کے درمیان گزارتے ہیں وہ اپنی اصل عمر سے کم عمر نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحت بھی دوسروں کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے اور ان میں اطمینان اور خوشی کا لیول بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے ایک دلچسپ تحقیق میں انکشاف کیا ہے کہ ہمارے کائناتی پڑوس میں کم از کم 1004 ممکنہ سیارے ایسے ہیں جہاں خلائی مخلوقات موجود ہو سکتی ہیں، اور جو شاید خاموشی سے ہمیں دیکھ بھی رہی ہوں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ناسا کے TESS کے مشاہدات سے فائدہ حاصل کیا۔ یہ مشن TESS بطور خاص دوسرے ستاروں کے گرد چکر لگاتے ہوئے سیارے ڈھونڈنے کے لیے ہی خلا میں بھیجا گیا تھا۔ پچھلے 2 سال میں یہ مشن 74% آسمان کا مشاہدہ مکمل کر چکا ہے۔ اب تک دوسرے ستاروں کے گرد چکر لگاتے ہوئے ہزاروں سیارے دریافت کر چکا ہے۔ اگر ہمارے نظام شمسی سے باہر کسی دوسرے سیارے پر ہماری جیسی ذہین اور ہم جتنی یا ہم سے کچھ زیادہ ترقی یافتہ خلائی مخلوق موجود ہوئی تو کیا وہ ہمیں دیکھ پائے گی یا نہیں؟ یہی وہ سوال تھا جس کا جواب جاننے کے لیے سائنسدانوں کو معلوم ہوا کہ زمین سے 300 نوری سال دوری تک 1004 ستارے ایسے ہیں جن میں سے 3 بڑی خصوصیات موجود ہیں۔ وہ سب کے سب ہمارے سورج جیسے ستارے ہیں۔ وہ ہمارے نظام شمسی کی بالکل سیدھ میں ہے اور ان کے ارد گرد متوقع سیاروں پر زمین سے ملتا جلتا ماحول موجود ہو سکتا ہے۔ ان تینوں خصوصیات کی بنیاد پر ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ شاید ان ستاروں کے گرد موجود سیاروں پر زندگی نہ صرف وجود میں آ چکی ہو بلکہ بہت ممکن ہے کہ ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد ہماری جتنی ذہین اور ترقی یافتہ بھی ہو چکی ہو۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر جس طرح ہم دوسرے سیارے تلاش کر رہے ہیں ٹھیک اسی طرح وہ بھی شاید ہمیں تلاش کر چکے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر مسلسل نظر بھی رکھے ہوئے ہوں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔